اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلق مسائل کے ساتھ کچھ بیچ میں ایک طویل عرصہ گزرنے کے بعد دوبارہ حاضری کا شرف حاصل ہے۔ کچھ آفر کوسچنز ہیں۔ ایک کسی نے پوچھا ہے کہ کیا بیوی پر شوہر کی ہر بات ماننا واجب ہے؟ ایک شوہر اپنی بیوی سے پورا دن کام کرواتا ہے اور دلیل ہی دیتا ہے کہ بیوی پر شوہر کا حکم ماننا واجب ہے، تو کیا ہر مباح کام میں ہر چیز میں اطاعت کرنی ہوگی؟ دیکھیں، حقیقتاً جو اطاعت واجب ہے، کہتے ہیں نا اطاعت واجب ہے، یہ صرف جسمانی تعلق کے معاملے میں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شوہر زوجوں کو اپنے پاس بلائے اور وہ انکار کر دے تو پوری رات، یعنی اور پھر ناراضگی کے ساتھ شوہر سو جائے تو پوری رات فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ اطاعت واجب ہے۔ ایسی ایک روایت میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر شوہر اپنی زوجہ کو اپنے قریب بلائے تو اس کو آنا ہوگا، چاہے وہ تندور پہ بیٹھی کیوں نہ ہو، یعنی وہ روٹی لگا رہی ہے تو سب کام چھوڑ کر وہ شوہر کی طرف آئے۔ یہ تو اطاعت اس میں واجب ہے۔ باقی اطاعت واجب اس انداز میں نہیں ہے کہ شوہر کہے پانی پلاؤ یہ بھی واجب، کپڑے استری کرو یہ بھی واجب، اس طرح نہیں۔ یہ ریکویسٹ کر سکتا ہے، زوجہ مان لے بہت اچھی بات ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر زوجہ کوئی عذر پیش کرے تو اس انداز سے پیش کرے کہ شوہر کی دل آزاری نہ ہو، کیونکہ لہجہ سخت کرنا، اونچی آواز سے بات کرنا، شوہر کو جھڑکنا، یہ اس کے حق کے خلاف ہے، اس وجہ سے گناہ گار ہو سکتی ہے۔ لیکن مثال کے طور پہ شوہر کے پانی پلا اور وہ کہے کہ میں نہیں اٹھ رہی، تم پلا لو نا، تم ہی، جیسے مذاق میں ہوتا ہے، تو اب یہ نہیں کہیں گے کہ تم پہ تو حکم ماننا واجب تھا، گناہ گار ہوئی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جیسے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کا سارا کام اپنے دست مبارک سے کیا کرتی تھیں، تو یہ بہنوں کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اپنے شوہر کی، اپنے بچوں کی، بلکہ ساس سسر کو اگر ماں باپ تصور کر کے ان کی خدمت کی جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یہ جب بات ہوتی ہے کہ واجب ہے یا نہیں، تو باقی امور میں شوہر کی اطاعت واجب نہیں ہے، اگرچہ اس کی دل آزاری کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک بہن نے فرمایا کہ ہمارے گھر میں ایک کمرے میں منہ مبارک رکھے ہوئے ہیں، تو بعض اوقات میں ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہوں، تو کیا میں کسی مجبوری کی بنا پر اگر فوراً غسل نہیں کر سکتی، یا حیض کا جیسے دن چل رہے ہیں تو اب تو غسل ہو ہی نہیں سکتا، اور وہاں صفائی کرنی ہو، خوشبو وغیرہ ڈالنی ہو، تو کیا میں تمام آداب کا خیال کر کے اس کمرے میں جا سکتی ہوں یا نہیں؟ دیکھیں، بالکل جا سکتی ہیں۔ بعض چیزیں آداب ضرور ہوتے ہیں لیکن ان کا خلاف کرنا کوئی گناہ یا وہ بے ادبی نہیں ہوتی جس کی بنا پر آخرت میں گرفت کا امکانات ہوں یا اللہ کی طرف سے قہر و غضب نازل ہو۔ جیسے کعبۃ اللہ کو پیٹھ نہ کرنا ادب ہے، لیکن ہزار دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سمت قبلہ اپنی پیٹھ کر کے ادھر کو جا رہے ہیں، ادھر کام کر رہے ہیں، بلکہ وہاں کعبۃ اللہ میں بھی نماز پڑھ کے اب جیسے باہر نکل رہے ہیں تو کعبۃ اللہ کو پیٹھ ہو گئی، تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایسے ہی منہ مبارک کا ادب احترام جتنا کریں بہت اچھی بات ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی حالت جنابت میں اس کمرے میں گیا یا پھر آپ جیسے حالت حیض میں گئیں تو گناہ گار ہو جائیں گے۔ آپ وہاں صفائی کر سکتی ہیں، سب کچھ کر سکتی ہیں، ہاں منہ مبارک کو ٹچ نہ کریں اس حالت کے اندر، یہ بہت ہی مطلب اچھی بات نہیں ہوگی، بے ادبی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اس میں بھی گناہ کا تصور تو نہیں کہہ سکتے لیکن بہرحال یہ مناسب نہیں۔ لیکن کمرے میں جانے میں کوئی پرابلم نہیں، آپ جا سکتی ہیں اور کر سکتی ہیں۔ ایک یہ انہوں نے کہا کہ میرے شوہر، باہر کے ملک کا ایک کویسچن تھا، شوہر جہاں جاب کرتے ہیں تو ان کے غیر مسلم کولیگز جو ہیں وہ ہمارے دیسی کھانوں کو بہت پسند کرتے ہیں، تو ڈیمانڈ کرتے ہیں شوہر سے کہ اپنے گھر سے کھانا بنوائیں۔ اب ہمارے ہاں دو طرح کی چکن ملتی ہیں، حلال بھی ہیں اور جھٹکے والی چکن ہے۔ حلال چکن مہنگی ملتی ہے اور دوسری جھٹکے والی سستی ملتی ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ چونکہ وہ ہیں غیر مسلم، میں ان کے لیے وہ سستی حرام جو مرغی ہے وہ پکا کر اور وہ ان کو بھیج دوں؟ تو ایک تو کیا یہ میرا عمل جائز ہوگا؟ دوسرا، جس برتن میں میں نے اس مرغی کو پکایا تو کیا اس کو بعد میں پاک کرنا بھی لازم ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ بالکل درست ہے، وہ تو ویسی جھٹکے کا گوشت کھاتے ہیں، ویسی عام قسم کا گوشت، بلکہ وہ سور تک کا گوشت کھاتے ہیں، تو بالکل آپ ان کو دوسری قسم کی مرغی دے سکتی ہیں، بلا کراہت آپ کے لیے جائز ہوگا۔ باقی چونکہ یہ جھٹکے والی مرغی کے اندر بہتا خون موجود ہوتا ہے، ہم تو جب ذبح کرتے ہیں تو بہتا خون دم مسفوح جس کو کہتے ہیں وہ ناپاک ہوتا ہے، نکل جاتا ہے، تو باقی پورا گوشت پاک ہو جاتا ہے، اور جب تک وہ خون اس کے اندر موجود ہو تو اس خون کی وجہ سے اگر آپ اس کو جیسے ہنڈیے میں پکاتی ہیں، پانی میں ابالتی ہیں، تو اس کے خون کے اثرات اس پانی یا شوربے کے ساتھ ملیں گے، تو بالکل آپ کو بعد میں اس برتن کو پاک کرنا ہوگا، اس کا تھوڑا سا خیال کر لیجئے گا۔ ایک انہوں نے کہا کہ
باہر کے ملک سے کویسچن تھا کہ ہم یہاں پر احتجاج کرنا چاہتے ہیں، جیسے آج کل وہ خاکوں کے بارے میں ہے، تو کیا خواتین بھی ان احتجاج کے لیے اپنے گھر سے باہر نکل سکتی ہیں؟ تو جی بالکل نکل سکتی ہیں، لیکن باپردہ طریقے سے نکلیں۔ اگرچہ یہ مسئلہ ایک دوسرے کی نظیر نہیں ہے، لیکن میں سمجھا رہا ہوں کہ اگر ہمارے ملک پر حملہ کر دیتا ہے دشمن تو ہر ایک پر جہاد فرض ہو جاتا ہے، چاہے وہ مرد ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، سب کو نکل کے لڑنا ہوگا اپنے ملک کے دفاع کے لیے۔ اسی طریقے سے ملک کا دفاع جب اتنا امپورٹنٹ ہے کہ شریعت نے اس میں عورت تک پر جہاد کو فرض قرار دے دیا دفاع کرنے کے لیے، تو پھر دفاع ناموس رسالت کے لیے تو اور بدرجہ اولیٰ شریعت کی ریکوائرمنٹ ہوگی۔ لہٰذا ہماری بہنیں بالکل پردے کے ساتھ نکلیں اور اس قسم کے پرامن احتجاج کا حصہ بن سکتی ہیں۔ یہ کہتے ہیں بعض اوقات ہم گھر میں لیٹے ہوتے ہیں اور سامنے دیوار پر اگرچہ اونچائی پر ہوتا ہے کوئی مسجد وغیرہ کی تصویر لگی ہوتی ہے، تو اس میں کوئی بے ادبی تو نہیں ہے؟ دیکھیں اگر تو اتنی اونچی ہے کہ جو بھی دیکھے تو وہ یہ نہ کہے یار دیکھو تم نے پاؤں کیے ہوئے ہیں مسجد کی طرف، یعنی تھوڑا نیچے کی طرف ہوگا تو ہر ایک فوراً محسوس کرے گا، لیکن اونچے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے عرف اور عادت میں اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں فوری طور پہ عام آدمی بھی محسوس کر لیتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ اگر اس طرح کی صورتحال ہو بس یہی سمجھ لیں ادب اور بے ادبی کا بعض اوقات معیار ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کے بارے میں براہ راست شریعت کا حکم آپ کے سامنے نہ ہو تو پھر ہمارا عرف دلیل بنتا ہے، اور عرف یہی ہے کہ اگر اونچا لگا ہو تو کوئی بے ادبی محسوس نہیں کرتا، لیکن اتنا نیچے ہو کہ آپ کے پاؤں اس کی طرف بظاہر بالکل اسی کی طرف تصویر کے نظر آ رہے ہوں تو پھر یقیناً عام آدمی بھی اس میں بے ادبی محسوس کرے گا۔ تو اگر اونچا ہے تو مسئلہ نہیں، نیچا ہے تو بالکل آپ پاؤں اس طرف کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی باہر کا کویسچن تھا کہ ایک ہمارے قریبی غیر مسلم گھر ہے جس میں انار کا درخت لگا ہوا ہے اور اس میں بہت سارے انار ہیں، لیکن وہ لوگ نہیں اتارتے انار، اور اس کو انار پھٹ رہے ہیں پکے ہونے کے بعد اس میں کیڑے پڑ گئے ہیں، تو کیا ہم بغیر ان کی اجازت کے وہ انار وہاں سے اتار سکتے ہیں؟ اور یہ انہوں نے کہا کہ ہمیں ان کی لینگویج نہیں معلوم کہ ہم اجازت بھی لے لیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کے عرف کے مطابق یہ چوری کہلائے گا، اور ویسے بھی چوری ہے عرف تو، لیکن وہاں کے خاص طور پر اگر آپ چپکے سے جا کر وہ توڑ رہے ہوں اور انہوں نے کوئی کیم وغیرہ لگایا ہو، یعنی کیمرہ لگایا ہو اور آپ اس میں آ جائیں تو خواہ مخواہ آپ کے اوپر مسائل ہوں گے، اور ایک مسلمان کا اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا لازم آئے گا۔ کون ایسا مطلب غیر مسلم ہوگا کہ اگر اس کی اگر مثلا جرمن ہے کوئی اور آپ کو جرمنی نہیں آتی تو انگلش تو تقریباً سب کو ہی آتی ہے، اشاروں کی زبان تو سبھی سمجھتے ہیں، آپ جا کر ان سے ریکویسٹ کر کے اجازت لے کر توڑیں۔ ویسے اگر آپ توڑیں گے تو بہرحال مطلب اگر وہ گرے ہوئے پھل ہیں فرض کر لیں تو ہیں درخت میں لگے ہوئے گر گئے ہیں زمین پر، گرے ہوئے کو تو آپ اٹھا کے کھا سکتے ہیں بلا اجازت بھی، لیکن جو لگے ہوئے ہیں خاص طور پر ان کو اجازت کے بعد ہی کھائیں، کیونکہ اس میں فتنہ کا اندیشہ بہت زیادہ ہے، اور مسلمان یا اسلام کے لیے اگر خدا نخواستہ ان کی طرف سے آبجیکشن ہوتا ہے، سختی ہوتی ہے، تو ایک ذلت کا پہلو نکل سکتا ہے، اور شریعت ہر اس ایسے کام کو منع کرتی ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں 2 سالہ بچی کا انتقال ہوا تو ان کے گھر والوں نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، اس کو ویسے ہی دفن کر دیا۔ جب ہم نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ بچی تو معصوم تھی، اس کا کیا ضرورت ہے جنازہ پڑھنے کا۔ اسی طرح اس بچی کے لیے فاتحہ وغیرہ کو کوئی اہتمام بھی نہیں ہوا۔ دیکھیں جنازہ اور فاتحہ ان کو علیحدہ کر لیں، فاتحہ تو بچے کی نہیں ہوئی کوئی بات نہیں، کیونکہ چھوٹا بچہ ہے اس کے لیے یعنی ایصال ثواب نہ بھی کریں۔ اگر نابالغ کا انتقال ہوتا ہے تو وہ تو شرعی احکام کا ابھی مکلف ہی نہیں ہوا، انشاءاللہ اگر مسلمان بچہ ہے تو وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ باقی رہا جنازہ، یہ یاد رکھیں کہ جنازہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم کسی کے گناہ بخشوانا چاہتے ہیں، بلکہ تو شریعت نے مسلمان کا ایک حق رکھا ہے، لہذا اگر کوئی ایک دن کا بچہ بھی ہو اس نے آ کے باہر سانس لی ہے تو باہر اس کا نام بھی رکھا جائے گا، اس کو غسل بھی دیا جائے گا اور اس کا جنازہ باقاعدہ پڑھا جائے گا، اور وہ ہم پر فرض کفایہ ہی ہوگا، جو نہیں پڑھے گا تو وہ یقیناً گناہ گار ہوگا۔ ایک کال لیتے ہیں پھر انشاءاللہ بقیہ کویسچن۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی جی صاحب۔ جی بھائی۔ مفتی صاحب میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا شوہر جو ہے نا اکثر سال میں ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے تو مہنگی چیزیں جیسے کہ کھاد وغیرہ ہو گیا ایسی چیز لے کر پھر سستے داموں بیچتے ہیں، خود بھی مثلا لیتے ہیں کسی اور کو بھی ایسے مدد کرتے ہیں، کیا یہ سود میں ہوگا؟ مطلب مہنگی لے کر سستی دیتے ہیں تاکہ لوگوں کی مدد ہو، یوں؟ نہیں نہیں، اپنے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی مہنگی لے کر، ہاں جی جی، جیسے کھاد وغیرہ ہے نا مہنگا لے کر پھر سستے داموں بیچتے ہیں تاکہ جو ہے نا پیسے کی جب ضرورت ہوتی ہے تو اپنے لیے بھی اور کوئی رشتہ دار اس کو کہتا ہے تو اس کے لیے بھی، یہ کیا جائز ہے ان کے لیے؟
مطلب اس میں سود کا پہلو کہاں سے نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کیا کن شرائط سے لیتے ہیں؟ جیسے میں گیا دکان پہ، میں نے مہنگی خرید کر جی اور جی دوسروں کو مہنگی خریدی وہاں سے ہی، کسی سے لیا ہاں مہنگے داموں ہوں تو سستے داموں پھر وہاں ہی کسی اور کو کیش پر دے دیا۔ چلیں میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، جی میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر یہ فرمائیے گا کہ کیا یہ کہنا صحیح ہے کہ جس نے ایک بار ٹھیکہ لگایا اس کے آدھے گھنٹے کی نیکیاں چلی گئیں، اور یہ جان بوجھ کر اور بے خیر دونوں قسم کے ٹھیکے کے لیے؟ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ نابالغ اور جس کا ہے جو نصاب جاری ہے، اگر وہ پانی میں ہاتھ ڈالے گی تو پانی مستعمل نہیں ہوگا؟ اور اس کے علاوہ کتنے لوگ ہیں کہ جن کا پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پانی مستعمل نہیں ہوتا؟ اور آخر سب یہ ہے کہ یہ امام اعظم نابالغ اور حائضہ کا آپ نے پوچھا، ٹھیک ہے نا؟ جی ہے جو اور نفاذ کا، جی۔ اور آخر سب یہ ہے کہ جو امام اعظم کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے روکا اس کو وضو کرتے وقت، تو انہوں نے جن گناہوں سے روکا تو گناہ کبیرہ تھے، اور علماء کہتے ہیں گناہ کبیرہ وضو سے نہیں چاہتے، کیا فرمائیں گے؟ ٹھیک ہے، اور میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ایک یہ کویسچن کیا تھا، یہ جو موبائل ہوتا ہے، ٹچ اسکرین ہوتی ہے، اگر ہم اس پہ قرآن عظیم پڑھ رہے ہوں تو ہاتھ ٹچ کر کے اس کو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ دیکھیں اس میں علماء کا اختلاف ہے، بعض اس کو جائز کہتے ہیں اور بعض ناجائز کہتے ہیں۔ ہم اس کو جائز کہتے ہیں، بالکل اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، اور ہماری دلیل اور اس کی نظیر یہی ہے کہ اسی موبائل سے، ڈیجیٹل موبائل سے ہم پکچر بھی کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ اگر تو وہاں پر آپ یہ کہیں کہ قرآن عظیم جو ہے وہ اگرچہ نقوش کی شکل میں موجود ہی نہیں ہے، تب بھی اس کی موجودگی کا اعتبار کر کے ہاتھ لگانا منع ہونا چاہیے، تو پھر تصویر بھی تو وہاں موجود نہیں ہے، تو تقویٰ تو یہ کہتا ہے کہ اس سے تصویر کھینچنا بھی حرام ہی ہونی چاہیے، کیونکہ دونوں جانب علماء کا اختلاف موجود ہے۔ تو میں اس پہ مزید کلام کرتا ہوں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے کال لیں گے، پھر انشاءاللہ جواب کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی جان۔ جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میرے 2 بیٹے ہیں، ان کا میں نے عقیقہ کرنا تھا۔ اچھا، تو وہ میں نے پوچھنا تھا کہ ان کے عقیقے کے لیے مجھے بڑا جانور جو ہے نا وہ لا کے اس کے ساتھ میں کر سکتا ہوں جیسے قربانی میں 7 حصے کرتے ہیں؟ چلیں یا ٹھیک ہے، کہ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، میں عرض کرتا ہوں آپ کو۔ تو آپ کو جواب دے رہے تھے کہ دیکھیں جب فتویٰ اور تقویٰ جمع ہو جائے، جیسے اگر کوئی یہ کہے کہ جی یہ تقویٰ ہے کہ ٹچ نہ کریں اسکرین کو اور قرآن ویسے ہی پڑھیں، اور فتویٰ یہ بھی ہے کہ آپ اس کو ٹچ کر سکتے ہیں، تو اسی طرح تصویر کے معاملے میں بھی تقویٰ اور فتویٰ دونوں موجود ہیں۔ فتویٰ یہ ہے کہ ڈیجیٹل کیمرے سے پکچر کھینچنا بالکل جائز ہے، یہ اسی طریقے سے چینل چلانا، چینل پہ ویڈیوز وغیرہ ڈالنا، یوٹیوب پہ ڈالنا بالکل جائز۔ دوسرے کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، اور وہ تقوی کے مطابق ہی کہتے ہیں۔ تو ہونا تو یہی چاہیے کہ پھر ہم دونوں جانب تقوی اختیار کریں۔ جب تقوی کی بات ہے تو تقوی دونوں جانب اختیار ہونا چاہیے، تصویر کے معاملے میں بھی اور ٹچنگ کے معاملے میں بھی۔ اور یہ مطلب مناسب نہیں ہوتا کہ ایک طرف تقوی اور ایک طرف فتویٰ۔ ہمارے طریقہ یہی ہے، کیونکہ ہم مزاج شرع کے عین موافق میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ دور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی تعلیمات کے مطابق میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دور تقوی کا نہیں ہے، فتوے کا دور ہے۔ یعنی لوگوں کو آپ فتویٰ دیں، تقویٰ نہ بتائیں۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ 2 وجوہات اس لیے ہے کہ لوگ ویسے ہی فتوے پہ عمل نہیں کر رہے، چاہے جائے کہ تقوی پر عمل کریں، اور دوسری بات یہ کہ بعض اوقات جب ہم کسی ایک جہت سے کسی ایک مسئلے میں تقوی اختیار کر رہے ہوں تو ہمیں یعنی اس کا اظہار بھی کر رہے ہوں، تو ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ دیگر علماء اس وقت کیا رائے رکھتے ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک مسئلے کو تقوی کا رنگ دے کر بیان کریں، لوگ اس کی وجہ سے آپ کو تو متقی سمجھیں گے، لیکن آپ کے اس قول کے مطابق دیگر علماء کے بارے میں ان کا کیا خیال ہوگا۔ اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایسے معاملات کے اندر فتویٰ ظاہر کیا جائے۔ تقوی کو اختیار کرنا منع نہیں ہے، اسے اپنی ذات تک محدود رکھا جائے۔ یہی اعلیٰ حضرت کی تعلیم ہے کہ اگر آپ کسی معاملے میں اس دور میں تقوی اختیار کر رہے ہیں تو اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں، بلکہ اس کو اپنی ذات تک محدود رکھیں۔ ہاں اگر کوئی پوچھتا ہے آپ سے پرسنل پرٹیکولر کہ بھی میں کیا کروں، تو آپ کہہ سکتے ہیں تقوی اختیار کر لو، لیکن اجتماعی طور پر اس طرح اس مسئلے کو بیان کرنا کہ یہ تقوی ہے، دیگر علماء کے لیے ڈیگریشن کا سبب بنے گا، اور اسی طریقے سے پھر ہم پر مزید اعتراض ہو سکتے ہیں کہ آپ اس میں تقوی اختیار کر رہے ہیں تو اس معاملے میں تقوی کیوں نہیں، پھر اس میں جواب دینا مشکل ہوتا ہے۔ تو لوگوں کو آسانی دینے کا حکم ہے، تنگی کا نہیں، اس وجہ سے تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کی۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ہاں خیریت اللہ سے؟ کا کرم، اللہ کا کرم۔ السلام علیکم۔ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، بولیں آپ بولیں۔ جی مفتی صاحب میں نے ایک سوال پوچھنا تھا کہ ایک بیماری ہوتی ہے نسیان کی،
جس میں آپ اونچی آواز میں نماز پڑھتے ہیں اور ہلکی آواز میں نماز آپ سے نہیں پڑھی جاتی، شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ بھائی یہ مطلب نسیان اس کی کا حل بیماری کیا نہیں ہے؟ ہوتی، نسیان تو بھولنے کو کہتے ہیں، لیکن میں بتا دیتا ہوں اس کو حل، ٹھیک ہے آپ کو انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم سر، مفتی صاحب لال جی حسین سے بات کر رہا ہوں، ضلع راجن پور پنجاب سے۔ جی جی بولیے۔ ہم دیہات میں رہتے ہیں، گاؤں میں رہتے ہیں۔ ہمارے جب ہم مسجد کے لیے جاتے ہیں، نماز کے لیے جاتے ہیں، گھر سے وضو کر کے جاتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ساری مٹی اور دھول کچرا وغیرہ ہوتا ہے، مٹی بہت زیادہ ہے۔ گاؤں میں رہتے ہیں تو مسجد تھوڑی دور ہے جہاں سے ہم وضو کر کے جاتے ہیں، ہمارے پاؤں اور جوتے بھی، پاؤں بھی مٹی میں خراب ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا بس اس صحیح ہے۔ حالت میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی کیا میں ہمیں بتا مسجد جا کے دوبارہ وضو کرنا چاہیے؟ جی میں بتاتا ہوں انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ ایک یہ پوچھا، ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، میرے جی دو سوال ہیں۔ جی اگر زمین مسجد کے لیے نیت کی ہو اس کی، تو اس میں کیا فضل اگا سکتے ہیں؟ اور اگر قریب میں مسجد بن گئی ہو تو اس پر مدرسہ یا جنازہ گاہ بنا سکتے ہیں؟ یہ دوبارہ بولیں، زمین مسجد کے لیے نیت سے رکھی تھی تو اس پہ کاشت وغیرہ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، اور دوسرا؟ اور اگر قریب میں مسجد بن گئی ہو تو اس پر مدرسہ یا جنازہ گاہ بنا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ایک کویسچن یہ کیا گیا تھا کہ میں نے اپنے ہاؤس ریپیئر کروانے کے لیے کسی شخص کو $5000 میں ٹھیکہ دیا اور اس کو پیسے پہلے پے کر دیے، وہ 3000 کا کام کر کے بھاگ گیا۔ اب مجھے گویا کہ 2000 اس کے لے کے بھاگ گیا اور کام بھی پورا نہیں کیا۔ یہ کہتے ہیں کہ اس کے کپڑے اور کچھ اوزار میرے پاس پڑے ہیں جس کی مالیت کا میں نے اندازہ کروایا تو $3000 تک کا ہے، تو کیا میں جو مجھے 2000 کا نقصان دے کر گیا ہے وہ اس پیسے سے، اس چیزوں سے پورا کر سکتا ہوں یا نہیں؟ دیکھیں بالکل کر سکتے ہیں۔ جب آپ نے اس کو پہلے پیمنٹ کر دی اور کام باقی ہے تو گویا کہ وہ 2000 اس کے اوپر لازم تھا، یا تو دے دیتا آپ کو واپس اور یا کام پورا کرتا۔ اب گویا کہ آپ کو 2000 کا اس نے آپ کے گویا پیسے لے کے بھاگ گیا، تو 2000 تک کا اس کا اوزار وغیرہ یا سامان کپڑے وغیرہ آپ سیل آؤٹ کر کے اپنا خرچہ نکال سکتے ہیں۔ باقی اگر زیادہ کا بکتا ہے وہ بطور امانت اس کا آپ رکھ لیں اور جب ملے تو اس کو دے دیں۔ اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ مالیت کا اندازہ کروا کے $2000 کا جتنا اس کا سامان ہے وہ ایز اٹ از اپنے پاس رکھ لیں، اس پہ یعنی قبضہ کر لیں تو وہ اس کا بدلے میں ہو جائے گا، لیکن جو زائد ہے وہ بہرحال اس کی امانت ہے، وہ اس کو دینا پڑے گا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، میری آواز آ رہی ہے آپ؟ جی آپ کو میری آ رہی، بالکل بتائیں جی بولیے۔ مفتی صاحب میں آئرلینڈ سے بات کر رہا ہوں، جی مجھے آپ سے ایک مشورہ لینا تھا یہ مارٹ گیج کے معاملے میں۔ جی سچویشن یہ ہے مفتی صاحب کہ یہاں پہ جس قسم کے معاملات ہیں گھر لینے کے، آپ گھر اپنا پرچیز تو نہیں کر سکتے جتنے یہاں پہ ٹیکسز ہیں۔ اچھا دیکھیں، مجھے یہ مسئلہ معلوم ہے، میں اگر آپ کہتے ہیں تو بس میں اس کا جواب دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ سن لیجیے گا، مجھے کیونکہ تفصیل پتہ ہے سر، ٹھیک ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی قاری صاحب، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میں نے اپنے بچوں کے عقیقے نہیں دیے تو میں اس بارے میں بہت پریشان ہوں کہ قیامت کے دن یہ بچے بخشش ماں باپ کی نہیں کروائیں گے۔ تو جو میرا پہلا بیٹا ہوا تھا وہ فوت ہو گیا تھا آدھے گھنٹے کے بعد، تو اس کا مجھے ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے۔ تو ابھی جو میری 2 بیٹیاں ہیں تو ان کے عقیقے کے بارے میں مجھے پوچھنا ہے، میں ان کا کیا کروں؟ ٹھیک ہے، میں بتا دیتا ہوں، انشاءاللہ بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ ایک بہن نے کویسچن کیا کہ ابھی پوچھا تھا کہ شوہر اگر ایسا تنگ دستی کا ماحول ہے، ہاتھ تنگ ہے، اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کہہ رہے ہیں۔ جہاں تک مجھے سمجھ میں آیا کہ انہوں نے مثلا ان کے شوہر گئے ادھار پر کھاد اٹھا لی مہنگی اور کیش پر سستی بیچ دی، کیونکہ ہاتھ تنگ ہے تاکہ پھر ہمیں فوری طور پر پیسہ حاصل ہو جائے اور بعد میں اس کو دیتے رہیں گے۔ تو اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہے، اس میں شرعاً بالکل کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ نے مثال کے طور پہ کھاد کی ایک تھیلی 25,000 میں اٹھائی، فرض کر لیں 25,000 میں اٹھا لی، اور آپ نے پھر چونکہ تنگ دستی تھی وہی 22,000 میں بیچ دی تو فوراً لوگ خرید لیں گے سستی سمجھ کر، تو آپ نے اپنا کام کر لیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کی ملکیت میں مال آ گیا، آپ کے قبضے میں ہے، آپ نے اس کو چاہے سستا بیچیں چاہے مہنگا بیچیں، آپ کی مرضی ہے، تو لہٰذا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر ایسا ہے کہ وہ جان بوجھ کر مہنگا خرید کر اور لوگوں کی مدد کرنے کی نیت سے سستا کر کے بیچتے ہیں، پھر تو بہت ہی بڑی بات ہے، یہ تو بہت بڑی نیکی ہے۔
لیکن میرا غالب گمان ہے کہ آپ وہ پہلی والی صورتحال کے تحت کہہ رہے تھے، بہرحال بالکل درست ہے۔ بچے نے پوچھا کہ کیا اس طرح کہنا صحیح ہے کہ جس نے قہقہ لگایا اس کے آدھے گھنٹے کی نیکیاں چلی جاتی ہیں؟ تو یہ کس کہکے کی بات ہے، جو قصداً لگایا جائے یا غیر ارادی طور پہ نکل جائے تب بھی ایسا ہی ہوگا؟ دیکھیں یہ بات بالکل غلط ہے۔ قہقہ لگانا خلاف سنت اور مکروہ ضرور ہے، مکروہ تنزیہی کہتے ہیں اس کو، اور مکروہ تنزیہی کی اگر کوئی عادت بھی بنا لے تو گناہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ مکروہ تنزیہی اگر عادتاً بھی ہو تو بہرحال اس کی عند تحقیق یہ گناہ نہیں ہوتا، لہٰذا گناہ ہی نہیں ہے۔ اب اس پر یہ کہنا کہ نیکیاں بھی چلی جاتی ہیں، وہ بھی ٹائم بھی کیلکولیٹ کر لیا 30 منٹ کی نیکیاں چلی جائیں گی، اس طرح کے غلط فتوے دینا یاد رکھیں یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس پہ زمین و آسمان کے تمام فرشتے لعنت کرتے ہیں، کیونکہ فتوے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم یہ ہے، تو دکھائیے کہاں پھر یہ حکم ہے کہ اللہ یا رسول نے یہ فرمایا ہو قرآن میں یا حدیث میں کہ جو قہقہ لگائے گا اس کے آدھے گھنٹے کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی؟ کہیں نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ شخص اللہ پر بھی جھوٹ باندھ رہا ہے اور رسول پر بھی، اس لیے فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ یہ مسئلے بیان کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ ہم تو بظاہر بڑا آسان سے سمجھ لیتے ہیں، تو ہر سنی سنائی بات کو اگر آپ آگے بیان کریں گے وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، تو آپ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے۔ قہقہ نہ لگائیں، بہت بہتر ہے، لیکن اگر کوئی لگاتا بھی ہے پیار سے اس کو سمجھا سکتے ہیں، لیکن اس طرح کی وعیدات خود ساختہ جن کا بیان کرنا گناہ ہے، اب وہ قہقہ لگانے والا تو گناہ گار ہی نہیں ہے، یہ مصلح صاحب جو ہیں جو نصیحت کرنے کے لیے میدان عمل میں کود گئے ہیں، یہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ عجیب و غریب سوچ ہے کہ جو گناہ نہیں کر رہا اسے آپ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور خود گناہ کبیرہ کر رہے ہیں، تو سمجھنا چاہیے۔ اس لیے پہلے علم سیکھیں پھر تبلیغ کریں۔ یہ بہن نے پوچھا کہ نابالغ اگر پانی میں ہاتھ ڈالے یا حائضہ تو وہ پانی مستعمل کیوں نہیں ہوتا ہے؟ دیکھیں وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جسم پر ایک ایسی نجاست ہوتی ہے جب ہم بے وضو ہوتے ہیں یا حالت جنابت میں ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتی، اس لیے اس کو کہتے ہیں نجاست حکمیہ، جو نظر نہ آئے، اس کی اسمیل نہ ہو، آپ ٹچ کریں تو ہاتھ پہ کوئی اثر ظاہر نہ ہو، وہ نجاست حکمیہ ہے۔ اور یہ نجاست حکمیہ بالغ پر طاری ہوتی ہے یا جنبی پر طاری ہوتی ہے، یعنی بالغ اگر بے وضو ہے تب ہوگی، اگر کوئی حالت جنابت میں بالغ ہوگا تو اس پر ہوگی۔ اب حائضہ جیسے بہن ہیں یا نفساء جو ہوتی ہیں جن کے ساتھ نفاس ہے، ان کے اوپر اب یہ جنابت نہیں ہے اور وضو کی تو یہ احالی نہیں ہے، یہ ایک الگ قسم کی ناپاکی ہوتی ہے جس کا تعلق پانی سے نہیں ہے بلکہ مدت کے پورا ہونے سے ہے۔ لہذا جب نفاس کی مدت پوری ہوگی، حیض کی مدت پوری ہوگی، تو یہ پھر اس حالت سے ناپاکی کی حالت سے جنابت کی حالت کی طرف آتے ہیں، اب ان کو پھر پاک ہونا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب تک یہ اس حیض و نفاس کی حالت میں ہیں ان کی ناپاکی پانی سے نہیں جائے گی۔ اس لیے اگر کوئی بہن نہا لے تو کیا حیض ختم ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، وہ مدت سے ختم ہوگا۔ اس لیے جب ان کی نجاست حکمیہ ہے ہی نہیں تو پانی میں ہاتھ ڈالنے سے اس نجاست کا اثر اس پانی میں پہنچے گا ہی نہیں، اس لیے۔ اور اسی طرح نابالغ، وہ تو اس کے اوپر نہ وہ مکلف ہی نہیں ہے، نہ اس پہ بے وضو پن کی ناپاکی طاری ہوتی ہے، نہ حالت جنابت والی، تو لہذا وہ ہاتھ ڈال دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ان دونوں کے لیے ضرور حکم ہے کہ اگر یہ قرب کی نیت سے، ثواب کی نیت سے پانی کو استعمال کریں گے تو پھر یہ مستعمل ہوگا۔ جیسے کوئی بہن ہے وہ بالٹی میں ہاتھ ڈال دیں، صاف پانی تھا ہاتھ ڈال دیں اور اس نیت سے کہ کھانے سے پہلے کا وضو کر رہی ہوں سنت کی نیت سے، تو یہ پانی مستعمل ہوگا۔ لیکن اگر ویسی بغیر نیت کے ڈالا تو چونکہ ان کی نجاست حکمیہ چھٹ کر پانی میں نہیں لگتی ہے، اس لیے وہ پانی پاک رہے گا۔ اسی طرح آپ نے پوچھا کوئی اور بھی ایسے ہیں جن کا ہاتھ ڈالیں اور پانی ایسا مستعمل نہ ہو، تو یہ انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں، ان کا پانی مستعمل نہیں ہوتا۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ ایک کویسچن نے کیا تھا کہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات بیان کی جاتی ہیں کہ آپ نے ایک شخص کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ بیٹا تم زنا چھوڑ دو، وہ زنا کرتا تھا، گویا کہ آپ نے اس کے زنا کے گناہ کو وضو سے دھلتے ہوئے دیکھا، وضو کے پانی کے ساتھ بہتے ہوئے دیکھا۔ ایسے ایک نوجوان کو فرمایا کہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی مت کرو۔ تو سائلہ یہ پوچھتی ہیں کہ یہ دونوں تو گناہ کبیرہ تھے، جبکہ ہم نے سنا ہے کہ وضو سے گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ معاف نہیں ہوتے، تو ان میں آپس میں مطابقت اور تطبیق کی صورت کیا ہوگی؟ دیکھیں عمومی قاعدہ تو یہی ہے کہ وضو ہو یا نماز ہو، ان سے گناہ صغیرہ دھلتے ہیں، کبیرہ نہیں دھلتے ہیں۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چونکہ یہ کرامات کافی معروف ہیں
اور مستند علماء نے اپنی کتابوں میں ان کو درج فرمایا ہے، تو لہٰذا اگر ان کا اعتبار کریں تو پھر ہم یہ تعویل کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان دو اشخاص کے لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پہ کرم کا معاملہ فرمایا ہو اور ان کے وضو سے ان کے گناہ کبیرہ کو دھو دیا ہو۔ عمومی قاعدہ تو یہی ہے کہ اس سے مطلب وضو سے نماز سے گناہ صغیرہ ہی معاف ہوتے ہیں، کبیرہ نہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کو کوئی پابند تو نہیں کر سکتے ہم لوگ، یا اللہ تعالیٰ اس اگر اپنے حبیب کے ذریعے یا قرآن عظیم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس قاعدے کو بیان فرمایا تو اب وہ بالکل مقید ہو گیا ہو، اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو دیکھیں نا، اگر کوئی سبحان اللہ کہے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے ایک سبحان اللہ پہ بخشش فرمائی ہے۔ اسی طرح وہ بنی اسرائیل کے شخص کا واقعہ ذہن میں لائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے زندگی بھر کوئی بھی نیکی نہیں کی تھی، لیکن جب مرنے لگا تو اس نے وصیت کی کہ میں اگر اللہ کی گرفت میں آ گیا تو وہ بہت سخت عذاب دے گا، کیونکہ میں نے کوئی نیکی نہیں کی، تم جب میں مر جاؤں میری لاش کو جلانا اور میری راکھ آدھی پانی میں بہا دینا، آدھی ہوا میں اڑا دینا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اللہ تعالیٰ نے پانی کو، ہوا کو حکم دیا، اس کے اجزاء جمع ہوئے، وہ کھڑا ہو زندہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے ایسی وصیت کیوں کی؟ حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے۔ اس نے جواب میں کہا اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، تیرے خوف کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کی بخشش فرما دی۔ اب یقینی سی بات ہے زندگی میں کتنے بڑے بڑے گناہ کبیرہ کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنی مشیت سے معاف کر سکتا ہے۔ تو ہم یوں کہیں گے کہ عمومی ضابطہ قاعدہ تو یہی ہوتا ہے کہ نماز سے یا وضو سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن اگر امام اعظم کی کرامات کو سامنے رکھا جائے تو یہ بھی پاسبل ہے کہ کسی کے لیے خصوصی کرم ہو اور اللہ تعالیٰ اسی وضو سے اس کے گناہ کبیرہ بھی معاف فرما دے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے، اللہ کو مقید نہیں کر سکتے۔ ایک انہوں نے کہا کہ میرے 2 بیٹے ہیں، میں ان کا عقیقہ کرنا چاہتا ہوں، تو کیا ایک بڑا جانور لا سکتا ہوں جس میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو یہ دونوں کے لیے کفایت کر جائے گا؟ تو بالکل کر جائے گا، کیونکہ گائے کا ایک حصہ ایک بکرے کے برابر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ گائے کے اندر چونکہ 7 حصے ہوتے ہیں تو 7 بکرے، تو لڑکے کے لیے 2 بکرے ہوتے ہیں، بچی کے لیے 1 بکرا ذبح کرنا ہوتا ہے، سنت یہی ہے۔ تو آپ 4 حصے بچوں کر دیں، 3 حصے جو ہیں ان میں نیت کر لیں، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی کر لیں، ایک حصہ ایک کسی اور کے لیے، بزرگوں کے لیے۔ اس طریقے سے 4 حصوں سے عقیقہ کریں، 3 حصہ نفلی طور پر کسی کی قربانی کی نیت کریں، انشاءاللہ آپ کو بڑا ثواب ملے گا اور بچوں کا یہ بھی عقیقہ ادا ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بعض اوقات یہ نسیان کی بیماری ہوتی ہے، اس لیے انسان اونچا پڑتا ہے تاکہ شیطانی وسوسوں سے بچے۔ دیکھیں نسیان کی بیماری اگر تو آپ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ جو بھول ہے، اگر کوئی شخص اونچا پڑھتا ہے تو اس کو ذرا یاد رہتا ہے اور خاموشی سے پڑھے تو بھول جاتا ہے میں کیا پڑھ رہا تھا، تو بہرحال پھر بھی اس کو اگر تنہا پڑھ رہا ہے تو جہری نمازوں میں تو وہ بلند آواز سے پڑھ سکتا ہے، لیکن سری جیسے ظہر عصر ہے اس میں اتنی بلند آواز نہیں کر سکتا کہ اطراف کے 8-10 آدمی یہاں 8-10 آدمی یہاں ہوں تو آرام سے ان تک آواز پہنچ جائے، بس اتنی آواز سے پڑھیں کہ اپنے کان آپ کے اپنی آواز کو سن لیں، یہ سرن پڑھنا کہلائے گا۔ اور اگر آپ نے بلند آواز سے پڑھا تو ظہر عصر میں ایک بھی آیت اگر آپ نے بلند آواز سے پڑھی تو سجدہ صاحب لازم ہوگا۔ وساوس سے شیاطین کو دور کرنے کے لیے مطلب کوشش یہ کریں کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ ذہن میں رکھیں، جہاں جہاں نگاہوں کی حفاظت کا حکم ہے اس رکن میں اس جگہ نگاہ رکھیں، جیسے قیام میں حالت سجدے کی جگہ پر، حالت رکوع میں پاؤں کی پشت پر، سلام پھیرتے ہوئے دونوں کندھے، اتحیات میں بیٹھتے ہوئے اپنی گود میں نگاہ، اور سجدے کے اندر ناک کی نوک کی طرف نگاہ رکھیں، اس کی حفاظت کریں۔ نماز شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر 3 بار اپنے بائیں طرف تھو 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 کر لیں، یعنی باقاعدہ تھوکیں گے نہیں لیکن نیت یہ کر لیں میں شیطان کے منہ پہ تھوکتا ہوں، تو وساوس بہت حد تک دور ہو جائیں گے، اور اپنے خیالات کو مکمل طور پہ آخرت کی جانب متوجہ رکھیں اور پھر آپ پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں کی مسجد تھوڑی دور ہے، ہم گھر سے وضو کر کے جب مسجد کے لیے جاتے ہیں تو دھول مٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، وہاں پہنچتے پہنچتے کافی پیر میلے ہو جاتے ہیں، چہرے پہ دھول وغیرہ آ جاتی ہے، تو کیا وہاں جا کر دوبارہ وضو کرنا ہوگا؟ دیکھیں دھول مٹی پاک ہوتی ہے، اس سے ناپاکی کا کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا آپ کا وضو بالکل قائم ہے اور اس سے کوئی وضو وغیرہ نہیں ٹوٹتا۔ اب رہی معاملہ نظافت کا، اگر آپ کے پاؤں گرد آلود ہو چکے ہیں بہت ہی زیادہ، اور آپ وہاں کی دریوں کے اوپر چڑھیں گے چٹائی پہ تو آپ کی مٹی مسجد کے اندر پہنچے گی اور وہ آلودہ ہوں گے، یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے وہاں جا کر اپنے صرف پاؤں دھو لیں، یا تھوڑا بہت اگر زیادہ چہرے وغیرہ داڑھی پہ آ گئی گرد تو تھوڑا سا پانی بہا لیں تاکہ وہ ذرات بہہ جائیں اور مسجد آلودگی سے بچے، لیکن اس میں وضو پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وضو آپ کا بالکل جو آپ گھر سے کر کے چلے ہیں
جب تک وضو ٹوٹنے کے دیگر اسباب موجود نہ ہوں، فقط مٹی وغیرہ سے وضو کے ٹوٹنے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا اگر آپ وہاں جا کے پاؤں نہیں دھوتے، ڈائریکٹ جا کے اس طرح گرد آلودی آپ نے نماز پڑھ لی، آپ کی نماز بالکل کامل و اکمل ہوگی۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ ہم نے ایک پلاٹ تھا، وہ مسجد کی نیت سے رکھا ہوا تھا، تو جب تک اس پہ مسجد نہ بنے کیا اس زمین پہ زراعت یا کاشت وغیرہ کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے دل میں صرف نیت کرنا کہ بعد میں اس کو مسجد کے لیے کر دیں گے۔ اگر صرف دل میں آپ نے نیت کی تھی، زبان سے کچھ بھی نہیں کہا، تو بالکل آپ اس پہ کاشت کریں، اس پہ مدرسہ بنائیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں اس پلاٹ کو اللہ کے لیے، مسجد کے لیے وقف کرتا ہوں، تو جیسے ہی آپ نے کہا وہ وقف ہو جائے گا۔ اب اس کو کسی اور کام کے لیے استعمال نہیں کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم نے مسجد کی اس میں نیت کر لی تھی اور پھر قریب دوسری مسجد بن گئی تو اب اس کا کیا کریں؟ کیا اس میں مدرسہ بنا سکتے ہیں، جنازہ گاہ بنا سکتے ہیں؟ تو ایسا نہیں، اگر آپ نے مسجد کے لیے وقف کیا تھا تو یہ مسجد ہی اس پر بنے گی، آپ اس پہ مسجد بنائیں۔ تو یہ چونکہ جب آپ وقف کر دیتے ہیں تو آپ کی ملکیت سے چیز نکل کر کسی اور کی ملکیت میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں مکمل طور پہ داخل ہو جاتی ہے، تو اب آپ کو مسجد ہی بنانی ہوگی۔ یہ بھائی نے آئرلینڈ سے کال کی کہ مارگیج کا جو مسئلہ ہے وہاں پر، کہ بینک سے قرضہ لے کر وہ مکان لیتے ہیں اور اس پر پھر بینک کو تھوڑا بہت سود دیا جاتا ہے، کیا یہ شرعاً جائز ہے کہ نہیں؟ تفصیل کئی دفعہ اس پہ بیان کر چکے ہیں، آپ یوٹیوب پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء اس کو جائز قرار دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حربی کافر اور مسلمان کے درمیان سود جاری ہوتا ہی نہیں ہے، اور جو ایسے کوئی بھی ملک جہاں پہ نہ کبھی اسلامی حکومت رہی نہ ابھی ہے، وہ دارالحرب ہے، اور اس میں رہنے والا کافر حربی ہے، اور حربی کافر سے سودی معاملات، سودی لین دین بالکل کیا جا سکتا ہے، وہ اس کے جواز کا حکم دیتے ہیں۔ دوسرے علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب وہاں کے علاقوں کا حکم بدل چکا ہے، وہ دارالحرب کے بجائے کہتے ہیں کہ یہ دارالکفر ہیں اور حکماً دارالاسلام ہیں، کیونکہ وہاں ہر قسم کی مذہبی آزادی ہے، سہولتیں ہیں، لہٰذا حکم بدل گیا، تو وہاں کے کافروں کی وہ حیثیت، حربی حیثیت مکمل طور پہ نہیں مانتے ہیں، بلکہ اس میں تھوڑی سی تبدیلی مانتے ہیں۔ اور جب حربی کافر نہیں مانا اس کو، تھوڑا سا اس میں مقام کے اعتبار سے تبدیلی پیدا ہوئی، تو شرعی احکام میں بھی تبدیلی کرتے ہیں۔ ایسے بعض علماء منع کرتے ہیں۔ جب اس قسم کی صورتحال آپ کے سامنے آتی ہے تو پھر آپ اپنے قریبی مقامی ایسے کسی بھی مفتی صاحب سے فتویٰ لے سکتے ہیں جو آپ کو اس کے جواز کا حکم دے دیں۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ کہنا کہ ایک مکان بنا سکتے ہو، دو نہیں، یہ پھر بیجا ہے۔ جو کہتا ہے کہ وہاں سود جاری نہیں ہوتا، آپ ایک بنائیں چاہے 50 بنائیں، پھر ایک کی قید کیوں لگا رہے ہیں؟ اور جو منع کرتے ہیں وہ ایک کو بھی منع کریں گے، تو پھر آپ وہاں کے کسی، اگر آپ کو بہت سخت ضرورت ہے، کیونکہ بعض اوقات رینٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ سیلری کا بڑا حصہ نکل جاتا ہے، اور اگر آپ اس طرح مارگیج پہ مکان لیں تو جو انسٹالمنٹ ہوتی ہے، جو آپ کرایہ دے رہے ہیں وہ انسٹالمنٹ میں دے سکتے ہیں آپ، اور آسانی سے کچھ عرصے بعد وہ مکان آپ کی ملکیت میں آ جاتا ہے، یعنی پورا آپ ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی سہولتیں لوگ بعض اوقات چاہتے ہیں۔ اب آپ کے اوپر ہے، آپ چاہیں تو ان علماء کے فتوے پہ عمل کریں جو منع کر رہے ہیں، اور چاہیں تو ان کے فتوے کو قبول کر سکتے ہیں جو اس کے جواز کا حکم دے رہے ہیں۔ دونوں رائے قابل احترام ہیں۔ ایک دوسرے پہ تنقید کرنا یا اس طرح کی کوئی حرکت کرنا کہ جو ہم سے فقہی اختلاف کرے اس کو مارو، اس کو پیٹو، اس کو گالی بکنا جائز، اس کو ذلیل کرنا جائز، یہ نہ اکابرین کا شیوا ہے، نہ جو واقعی کوئی اکابر ہوگا اس قسم کے، یعنی واقعی اگر اکابر ہے تو اس قسم کی چیپ حرکت نہیں کرے گا۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا کہ فقہی اختلاف کی وجہ سے آپ کسی کو برا بھلا کہیں اور ذلیل کرنے کی کوشش کریں، اور عوام کے سامنے اس کو بے عزت کرنا اپنے لیے جائز سمجھیں۔ اگر اس کی کوئی نظیر اکابرین میں آپ کو نظر آئے تو ہمیں ضرور دکھائیے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت سختی کے ساتھ شد و مت سے اس کا انکار فرماتے ہیں۔ ایک صحیح العقیدہ مسلمان عالم دین اور مفتی ہو، اگر آپ اس سے فقہی مسئلے میں کوئی اختلاف رکھتے بھی ہیں تو بہرحال اس کے ادب، اس کا احترام ملحوظ رکھنا ہوگا۔ اپنے آپ کو بہت ہی اونچا رکھنا اور دوسروں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح حقیر سمجھ کر ان کی ذلت، ان کی بے عزتی، ان کو حقیر ثابت کرنا، ان کی اہانت کرنے کو اپنے لیے بالکل جائز سمجھنا، اگر یہ اکابرین کی سنت اور طریقہ ہے، میں گزارش کرتا ہوں کہ کسی کتاب سے نکال کر بتا دیں۔ انشاءاللہ قیامت تک آپ نہیں دکھا سکتے، یہ آپ کا اپنا باطنی فیصلہ ہے جو آپ کی عقل کے مسئلوں پر غالب آ کر اور آپ کی زبان سے مغلظات نکال کر آپ کی عزت میں کمی کا باعث بن رہا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم دونوں کی رائے کا احترام کرتے ہیں، تو آپ کو مشورہ دے دیا۔
ایک یہ کہتے ہیں کہ میں نے عقیقہ نہیں کیا، میرا ایک بچہ تو پہلے فوراً فوت ہو گیا تھا، 2 بیٹیاں ہیں، اب میں عقیقہ کرنا چاہوں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ تو بالکل بہن آپ ابھی کر لیں، ویسے تو 7 دن کے اندر اندر کرنا ہوتا ہے۔ اگر کچا بچہ فوت ہو جائے، اپنے عقیقہ نہ کیا ہو، تو پھر یہی حکم بیان ہوا کہ وہ آخرت میں شفاعت نہیں کرے گا، تو آپ کو کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال ابھی آپ کر دیں، بیٹیوں کا بھی کر دیں، اور جو بچہ فوت ہو گیا اس کے لیے بھی عقیقہ ایک جانور ذبح کر دیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہی حاصل ہوگا۔ ایک ہی انہوں نے بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ شادی کے 5 دن پہلے دولہا کے گھر والے اور جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں وہ لال دھاگے ہاتھ پہ باندھتے ہیں جن میں موتیاں ہوتی ہیں، تو 5 دن تک یہ رسم چلتی ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا، جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، ہم نے بارہا آپ کو بتایا کہ ہمارا مذہب اسلام ان رسومات کو مٹانے کے لیے آیا ہے جن میں اصلاح کی کوئی گنجائش نہیں تھی، اور وہ براہ راست اسلامی قوانین، قیودات، لیمیٹیشنز اور اسلامی تعلیم سے ٹکرا رہی تھیں، ان کو تو ختم کریں۔ اور بعض ایسی تھیں رسومات کہ جن میں اصلاح کی گنجائش تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کی ہے۔ اس کا مطلب ہے ہر شادی بیاہ کے رسم کوئی ناجائز نہیں کہ ہم کہیں رسومات ہی ناجائز ہیں، سب سے پہلے دیکھیں گے کہ وہ خلاف شرع ہیں یا نہیں۔ چنانچہ اب اس میں بھی یہ ہے کہ اگر یہ عمل خواتین کر رہی ہوں تو عورتوں کے لیے زینت بالکل جائز ہے، وہ لال دھاگا بھی باندھ سکتی ہیں، موتی والے دھاگے بھی پہن سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ کام مرد کرتے ہیں تو مردوں کے لیے اس طرح کی عورتوں والی زینت اختیار کرنا، یہ اصل میں عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کے زمرے میں آئے گا، اور اس کے بارے میں سخت وعیدات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت مردوں کی مشابہت اختیار کرے اور جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس لیے جو پونی بنانے والے ہمارے نوجوان ہیں، ناراض مت ہوئیے گا، کانوں میں ٹاپس، ہاتھ میں کڑھے، انگوٹھیاں، ناخن لمبے رکھنا لڑکیوں کی طرح، 1-2 انگلیوں کے بڑھا لینا، یہ سب عورتوں سے مشابہت ہے، اور اس میں آپ گناہگار ہوتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ ایسے جو لڑکیاں عام طور پہ سب کے سامنے مردانہ لباس پہننا، مردانہ وضاعت اختیار کرنا، جیسے کندھے سے اوپر بال رکھنا، یہ گناہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں مردوں کی مشابہت ہے، تو اس سے آپ بچیں۔ تو اس میں اب بس یہی ہوگا، عورت اگر اختیار کرے تو زینت اختیار کرنے کی اجازت ہے، مرد کرے گا تو چونکہ یہ عورتوں کی زینت ہے تو یہ عورتوں سے مشابہت کی بنا پر سخت وعید کا شکار ہوں گے، انہیں توبہ کرنی ہوگی۔ اب چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ کل آپ سے اسی وقت میں 8 سے 9 کے درمیان ملاقات کے شرف حاصل ہوگا۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مزاج شرع کو سمجھتے ہوئے اپنے مزاج کو اس مزاج کے تابع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔